بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 اکتوبر 1902 بوقت سیر۔ کوئی 7 بجے کے قریب حضرت اقدس سیر کے لیے تشریف لائے۔ کپور تھلہ سے چند ایک احباب آئے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس نے ان سے ملاقات کی اور تعاون کا حال اس طرف کا دریافت کیا۔ اس سے پیشتر حضرت اقدس قادیان کے شمال کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے، مگر آج آپ نے حکم صادر کیا کہ مشرق کی طرف چلیے۔ گویا آج اس مشرقی زمین کے وقت بیدار ہوئے جس پر حضرت اقدس علیہ السلام کے مبارک قدم پڑنے تھے۔ آج بھی وہی مضمون زیر بحث رہا جس پر گزشتہ ایام میں بحث تھی کہ عیسائی دوسرے نبیوں کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں، مسیح کے گناہوں کو کیوں چھپاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس نے فرمایا، ان کو یعنی عیسائیوں کو بحث میں ذلت اور ندامت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ دوسرے پر حملہ کرنے سے پیشتر اپنے گھر کی صفائی تو کر لیں۔ اگر موسیٰ کے قتل پر اعتراض ہے تو وہ تورات کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر مسیح کو کیا ہوا کہ انجیل نازل ہو رہی ہے اور کنجری سے تیل ملوا رہا ہے۔ پھر موسیٰ کا فعل ارادتاً نہ تھا، نہ اس کو مارنے کا ارادہ تھا، اس لیے قتل کا الزام غلط ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بیل کو ڈنڈا مارا اور وہ مر گیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا، کیونکہ یہ ایک اتفاقی امر تھا، آخر عدالت نے اسے چھوڑ دیا۔ بالغ اشدہ سے مراد وہ نبوت لیتے ہیں، اس سے مراد نبوت نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ جب ہوش آیا۔ اشد بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی کی اشد اور دوسری جسمانی اشد۔ موسیٰ نے مکہ مارا، اتفاقیہ ایسی جگہ لگ گیا کہ موت واقع ہو گئی۔ مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ الہام کا سلسلہ بعد بپتسمہ لینے کے شروع ہوا اور روح القدس بھی پیچھے ہی اترا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، پھر یوں کہو کہ مسیح کے برکات کا سرچشمہ یحییٰ ہی تھا۔ سچی پاکیزگی بلا روح القدس نہیں مل سکتی۔ یحییٰ بھی اس پر ایمان نہیں لایا، وہ کہتا تھا کہ میں آنے والے سے اول آیا ہوں، مگر اس نے ان کو مسیح نہیں مانا، اور اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ تو ایلیہ ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ لیکن نیتی کے ساتھ اسے یعنی یحییٰ کو کچھ امور پیش آ گئے۔ اس نے خیال کیا ہوگا کہ جب اس نے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو یہ مسیح کیسے ہوگا۔ ان عیسائیوں پر سخت مشکلات ہیں، بیوقوف ہیں جو اپنی پردہ دری کراتے ہیں۔ پھر حضرت اقدس نے مفتی محمد صادق صاحب کو حکم دیا کہ ملک صدق کا حال دیکھنا جس نے حضرت ابراہیم کو تحفہ اور سوغات دیے تھے، کیونکہ یہ 3 آدمیوں کو مسیح کے علاوہ بے گناہ کہا کرتے ہیں، ایک ملک صدق، دوسرے مریم، تیسرے یحییٰ۔ ان کے نزدیک تو مسیح اور مریم ہی مسِ شیطان سے پاک ہیں، مگر قرآن نے مساوی رکھا ہے کہ ہر ایک راست باز مسِ شیطان سے پاک ہے۔ کچھ تہمتیں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آ گئی تھیں کہ یہودی لوگ ان کو مسِ شیطان سے منسوب کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے اور الزام لگاتے تھے، اس لیے ان کا ضبط ضروری تھا۔ ان پر سخت الزامات تھے اور اب تک وہی چلے آتے ہیں۔ خدا نے وہی الزام اتارے، دوسرے نبیوں پر اس قدر الزام نہ تھے، اس لیے ان کے ایسے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کا خاصہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بہت پیچھے پڑے ہیں، اس طرف سے بہت سی باتیں نکلتی آتی ہیں۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ فقیراں دی بد دعا لگ جاندی ہے، اسی طرح عیسیٰ کی بد دعا ان کو لگ گئی جو وہ دیا کرتے تھے کہ تم بے ایمان ہو۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب بات انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو بے ایمانوں سے جواب تو بن نہیں آتا، اس لیے آخر خاموش ہو کر پیچھا چھڑاتے ہیں۔ اندرونی مخالفوں کی حالت پر فرمایا، اگر یہ کوئی تحریر نہیں کرتے تو 10-12 آدمی مل کر آویں کہ ہمیں حق کی طلب ہے اور آدمیت کی بحث کریں جس میں چند ایک منصف مزاج بھی موجود ہوں، اور تمام باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں کہ حقیقت کھل جاوے، مگر یہ لوگ ایسی بات کبھی نہیں چاہتے۔ دراصل یہ لوگ اب سرد ہو گئے ہیں، اپنی حفاظتوں کو مقدم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان مرزائیوں سے نہ ملے، ان کو جانے دو۔ پھر مولوی غلام قادر صاحب بھیروی کے ذکر اذکار دیگر احباب کرتے رہے کہ وہ وہابیوں کے سخت دشمن ہیں، بلکہ ایک دفعہ میاں نجم الدین نے جب آپ کی بیعت کی تو اس نے تانا مارا کہ دیکھو تم نے وہی بات مانی جو ہم منواتے تھے، اور اس نے حضور کے مخالفت میں کبھی قلم نہ اٹھایا نہ زبان کو لی، بلکہ وہ اس سلسلے کو اس لیے پسند کرتا تھا کہ وہابیوں کی خوب خبر لی۔ پیشہ وروں کی ناز نمائی پر حضور نے فرمایا، یہ لوگ ناز نمائی بغیر رہ نہیں سکتے، ضرور کرتے ہیں۔
قبل و بعد از نماز مغرب۔ مغرب کی اذان سے پیشتے رہی حضرت اقدس بالائی مسجد میں تشریف لے آئے اور جس مکان کی خرید کے متعلق حضور نے کشتیرو میں اشتہار دیا ہے اس کا ذکر کرتے رہے کہ توسیع مکان کی بہت ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے جلدی فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر اذان ہوئی اور نماز ادا کر کے حضرت اقدس حسب معمول شہنشین پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایک خط اخبار عام کے کارپردازوں کی طرف سے حضرت اقدس کی خدمت میں آیا تھا، جس کا راقم ایک شخص رحمت مسیح نامی بٹالے سے تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ قادیان میں سخت طاعون پھوٹی ہے، دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں، مرزا صاحب کی جماعت بھی بہت طاعون سے تباہ ہو چکی ہے، خود مرزا صاحب بھی مبتلا طاعون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اخبار عام نے اس خط کو بجن سے ہی حضرت اقدس کے پاس تصدیق کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس کا ذکر حضرت اقدس نے کیا۔ راقم خط کے متعلق کہا کہ حسن ظنی بعض لوگ شدید فتنہ پردازی سے ایسا کرتے ہیں کہ ایک خط لکھ کر دوسرے مخالف کا نام اس پر لکھ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ کیا معلوم کا کس کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اخبار عام کو لکھ دیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، صرف چند ایک اموات چوڑوں میں ہوئی ہیں، سو ان کا باعث بھی مشکوک ہے۔ کچھ ڈنگر مرے تھے، وہ چوڑوں نے کھائے، پھر جن لوگوں نے ان کو کھایا وہی مرے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ طاعون سے مرے۔ پھر 3 صاحبوں نے حضرت اقدس سے بیعت کی، جس میں ایک صاحب سید اختر الدین احمد ساکن کٹک بنگال بھی تھے۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے احمد حسین صاحب احمداس کٹک کی طرف سے ایک کرنسی نوٹ اور کچھ زیورات حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کیے۔ زیورات ان کی اہلیہ مرحومہ کی طرف سے تھے، جن کی وصیت تھی کہ یہ خاص حضرت اقدس کی خدمت میں دینی خدمت کے لیے دیے جائیں۔ حضرت اقدس نے ان کے اخلاق کی تعریف کی اور فرمایا خدا ان کو آخرین منہم میں ملا دے گے۔ اس واقعہ کی تفصیل اخبار الحکم 21 اکتوبر 1902 میں دربار شام کے زیر عنوان تفصیل سے اس طرح درج ہوئی کہ کٹک سے 2 بھائی آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نے نہایت اخلاص سے اپنی مرحومہ بیوی کا زیور حضور کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ مرحومہ اس کی وصیت کر گئی تھی۔ مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت نے اس پر عرض کی کہ بڑے اخلاص اور شہادت کا نشان ہے۔ حضور نے فرمایا آخرین منہم کہہ کر جو خدا تعالیٰ اس جماعت کو صحابہ سے ملاتا ہے تو صحابہ کا سے اخلاص اور وفاداری اور ارادت ان میں بھی ہونی چاہیے۔ صحابہ نے کیا کیا، جس طرح پر انہوں نے خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کو دیکھا، اسی طریق کو انہوں نے اختیار کیا، یہاں تک کہ اس کی راہ میں جانیں دے دیں۔ وہ جانتے تھے کہ بیویاں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم رہ جائیں گے، لوگ ہنسی کریں گے، مگر انہوں نے اس امر کی ذرا پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے سب کچھ گوارا کیا، مگر اس ایمان کے اظہار سے نہیں رکے جو وہ اللہ اور اس کے رسول پر لائے تھے۔ حقیقت میں ان کا ایمان بڑا قوی تھا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب دیکھ لو کہ ایک تو وہ گروہ تھا جس نے اپنی جانوں کو خدا کے راہ میں کچھ چیز نہ سمجھا، اور ایک عیسائی جو مسیح کے کفارے پر ناز کرتے ہیں اور ایک جان دینے پر گھمنڈ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط نکلی ہے۔ مقابلہ کر کے دیکھو کہ صحابہ کے وفاداری اور استقلال جانوں کے دینے میں کیا تھا اور خود مسیح کا کیسا۔ صحابہ کرام کے ذکر پہ حضور نے فرمایا شیعہ سب و شتم تو کرتے ہیں، مگر ان کا یعنی صحابہ کا کام دیکھو کہ جیسے خدا کی مرضی تھی ویسے ہی اسلام کو پھیلا کر دکھا دیا۔ خوب جانتے تھے کہ بیویاں مریں گی، بچے ذبح ہوں گے اور ہر ایک قسم کی تکلیف شدید ہوگی، مگر پھر بھی خدا کے کام سے منہ نہ موڑا۔ یہی فقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت وہ ہے کہ اپنا نہب یعنی ذمہ ادا کر چکے ہیں، جیسے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، الاحزاب آیت 24۔ کیسا سرٹیفکیٹ ہے کہ بعض نے میری راہ میں جان دے دی، ایک جان وہ جس پر عیسائی پھڑک رہے ہیں، اور پیچھے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں دی گئی۔ ہم نے تحقیق کر لی ہے، فرمایا ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ انسان قوا جو کرتوت کر رہے ہیں ان کا افراد و تفرید یعنی بے محل استعمال نافرمانی ہوتا ہے، تو خدا کو لطف و کرم مانگنا کہ تو رحم کر اور ان کے استعمال کی افراد و تفرید سے محفوظ رکھ، یعنی اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے۔ مسیح بھی خدا تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے، اگر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان نہیں۔ بڑا فنا فی اللہ وہ ہے جو کہ ہر آن میں خدا کی امداد چاہتا ہے، جیسے ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ پھر مولوی محمد علی صاحب ایم اے نے اپی فینی ایک انگریزی عیسائی پرچے میں سے حضرت اقدس کو ایک مضمون سنایا
جو ایک مسلمان کے قلم سے استغفار کے متعلق نکلا ہوا تھا، جس میں اس نے اپنی نادانی سے ایک عیسائی کو یہ جواب دیا تھا کہ استغفار کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس سے امت مقصود ہے کہ آپ کی امت استغفار کرے۔ اس عیسائی پرچے کے ایڈیٹر نے اس پر اعتراض کیا ہوا تھا کہ اگر یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہوا کہ امت کو تعلیم دیں تو امت کے روبرو پڑھ کر سنا دینا کافی تھا، مگر ایک دن میں 70 اور 100 بار استغفار کرنے اور پھر تنہائی میں کرنے سے کیا فائدہ تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ لوگ نادانی سے نہیں سمجھتے، اس مسلمان شخص نے خود عیسائیوں کے اعتراض کا موقع دے دیا ہے، اور یہ اس کی کم فہمی ہے کہ اس نے خود استغفار کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس سے مراد تو ترقی مراتب ہے۔ پھر ایک اور مسلمان کا مضمون اسی پرچے میں سے سنایا جس نے لفظ ذنب کے متعلق لکھا ہوا تھا، اور حضرت اقدس کے مضمون مندرجہ انگریزی میگزین میں سے اس کا جواب اقتباس شدہ تھا۔ اس شخص نے اپنے جواب میں اس انگریزی میگزین کا حوالہ بھی دے دیا تھا۔ اس سے حضرت اقدس بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس ترتیب سے علاوہ جواب معقول ہونے کے اس سلسلے کی یہ تائید ہوئی کہ 13-14 ہزار آدمیوں میں میگزین کا اشتہار ہو گیا جن کے پاس یہ عیسائی پرچہ جاتا ہے۔ پھر عیسائیوں کے بپتسمہ دینے کے وقت جو پانی وغیرہ چھڑکا جاتا ہے اور بعض ان کے فرقے اس وقت نئے دیندار کو ایک چھوٹے سے حوض میں دھکا دیتے ہیں، اس کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا پانی کا لحاظ تو ہر ایک نے رکھا ہے، ان لوگوں نے تالاب وغیرہ رکھا ہے اور قرآن نے گریا و بقا کا پانی رکھا ہے۔ وہ ظاہر پر گئے ہیں اور قرآن شریف حقیقت پر گیا ہے، جیسے ترا اعینہم تفیض من الدم، سورہ مائدہ آیت 84۔